اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگیں تو کیا مانگیں اور کس طرح مانگیں، اور ہمیں اللہ سے کیا کیا چیز مانگنی چاہیے، کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے، ہمیں اس بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ ہمیں کسی نے سکھایا نہیں، ہم نے سیکھا نہیں، ہم نے کسی سے سنا نہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ تو آج میرے دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں دعا کس طرح مانگنی چاہیے اور دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے، جو ہمارے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ ان الفاظ سے دعا کرو۔ ہمارے نبی نے کہا حضرت عائشہ سے، کیا کہہ رہے ہیں کہ ان الفاظوں میں دعا مانگو، یعنی الفاظ یہ یوز کرو۔ بڑے مختصر ہیں، میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں دعا اللہ سے کس طرح مانگنی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے غم کی بات ہے کہ آج ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، اس کا علم نہیں ہے کہ ہمیں اللہ سے کیا کہنا چاہیے، اللہ کو کس چیز سے راضی کرنا چاہیے، اللہ سے کیا مانگنا چاہیے اور ہمارے لیے بہتر کیا ہے، مناسب کیا ہے، ہمیں کن الفاظوں میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ہمیں پتہ نہیں ہے اس چیز کے بارے میں۔ اور دیکھو تو صحیح ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہماری زندگی اتنی گزر گئی، ہماری عمریں کسی کی 10 سال، کسی کی 20 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 60 70 80 90، کتنی عمریں ہو چکی ہیں، لیکن ہم افسوس کی بات ہے کہ ہمیں آج تک دعا مانگنا نہیں آیا، ہمیں آج تک اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں آیا۔ آج ہم جوان بندے ہیں، آج بوڑھے بھی ہو گئے ہیں، بچے بھی ہیں، وہی اللہ سے مانگتے ہیں رٹا رٹایا، یا اللہ کام صحیح کر دے، یا اللہ کاموں میں برکت کر دے، کمائی میں برکت کر دے، کام چلا دے، گھر دلا دے، مال دے دے، یہ کر دے، وہ کر دے۔ آج ہم اللہ سے بس یہی مانگتے ہیں، جو زبان پر رٹا ہوا ہے بس وہی دہراتے رہتے ہیں۔ ہمیں مانگنے کا کوئی تجربہ ہے ہی نہیں، ہمیں مانگنے کا کوئی انداز ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہمیں اللہ سے گفتگو کرنی چاہیے، اللہ سے بات کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کو بتانا چاہیے اپنے دل کا حال، اللہ کے سامنے اپنے دکھ رکھنے چاہیے، ہمیں اللہ سے اپنی خواہش کا اظہار کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے اپنی باتوں کو، اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کرنا چاہیے۔ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، لیکن ہمیں بھی تو پتہ ہونا چاہیے، ہمارا اللہ سے تعلق ایسا بھی تو ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں ہر وہ چیز عطا کرے جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تو سب چیز پر قادر ہے دینے کے لیے، اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہم کہیں گے وہ بھی جانتا ہے، جو ہم نہیں کہیں گے وہ بھی جانتا ہے۔ لیکن ہم اللہ سے جب بات کریں گے، تعلق بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی پھر ہمارے دل میں جو محبت پیدا ہوگی، تو کیا پھر ہم اللہ کی طرف رجوع نہ ہوئیں گے؟ کیا ہمیں اس چیز کا علم نہ ہوگا کہ اللہ سے کس طرح مانگنا چاہیے؟ کیا پھر ہمارے دلوں کی صفائیاں نہیں ہوئیں گی؟ کیا ہم پھر گناہوں سے نہیں بچیں گے؟ کیا پھر ہمیں اس چیز کا علم نہ ہوگا کہ ہم اللہ سے کس طرح بات کریں؟ کہ آج میں نے اللہ سے یہ کی، آج میں نے اللہ سے یہ کی، آج ہمارا دل ہلکا تبھی تو ہوگا جب ہم اللہ سے بات کریں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج ہمارے نوجوان بھی چند وقت اپنا اللہ کو دیتے ہیں، جبکہ یقین ہے معبود وہی ہے، عزت ذلت کا، موت زندگی کا اور دنیا میں جو بھی چیز دینے پر قادر وہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ ہم کہاں غافل ہو رہے ہیں، کس دھوکے میں جا رہے ہیں؟ آج ہمیں پتہ نہیں ہے اللہ سے کیا مانگنا ہے۔ اس سے کام نہیں بنیں گے، اللہ کی قسم اس سے کام نہیں بنیں گے۔ ہم اللہ سے بہت ایسی باتیں ہیں جو کرنی چاہیے۔ آج ہم کہتے ہیں بھائی میرے بچے کا ذہن بڑا کمزور ہے، ذہن تیز کرنے کے کوئی نسخے بتاؤ، کوئی طریقے بتاؤ کہ میرا ذہن تیز ہو، میرے بچے کا ذہن تیز ہو، ہم طاقتور کیسے بنے، قوی کیسے ہوں، میرے بچے کی صحت کیسے بنے اور میرے بچے کا ذہن کس طرح مضبوط قوی ہو، یعنی ہر چیز میں صلاحیت مند کیسے ہو، مال زیادہ سے زیادہ کیسے ہو، ہم اپنا گھر کس طریقے سے خریدیں، ہم مال کس طرح اکٹھا کریں، ہم کس طرح ایسے کام کریں، وہ کام کیا ہیں جو ہمیں کامیابی کے راستوں پر چلا دیں، ہمیں کامیاب کرا دیں۔ ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ سب چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز پر دینے پر قادر کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز کو اپنے بندے تک پہنچانے والا، ہر چیز کو جاننے والا وہ ہمارا اللہ ہے۔ ہمیں پتہ بھی تو ہونی چاہیے، ہمارا ذہن کمزور ہے، ہم دنیا کی چیزوں کو آزماتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے کہی ہے اللہ تعالیٰ سے یا اللہ میرے ذہن کو تیز کر دے،
یا اللہ تو ہی تو کرنے والا ہے، میرے مالک میرا ذہن تیز کر دے، یا اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ ہم نے کبھی کہی اللہ تعالیٰ سے یا اللہ میرے علم کو بڑھا، یا اللہ مجھے کامیاب کر دے؟ تیرے سوا اور کون ہے کامیاب کرنے والا؟ تیرے سوا اور کون ہے بلندیاں دینے والا؟ تیرے سوا اور کون ہے انسان کو افضل اعلیٰ کرنے والا؟ تو ہی تو مالک ہے، تیرے ہی تو سامنے ہاتھ پھیلانا ہے۔ کسی اور سے کیا مانگے جو تیرے محتاج ہیں؟ ہم تو صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے آئیں، اللہ کو بتائیں، اللہ سے باتیں کریں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، ہر چیز کا طریقہ، ہر چیز کا طریقہ۔ آج ہمیں کیوں پتہ نہیں ہے؟ آج ہم سننا پسند نہیں کرتے، ہم علم حاصل کرنا پسند نہیں کرتے۔ آج ہم نے علماء کی صحبت کو چھوڑ دیا، دین کے کام کو چھوڑ دیا، اللہ کی باتوں سے دور ہو گئے، اللہ کے حکموں سے دور ہو گئے، تو آج ہماری زندگی میں دین کا برا حال ہے۔ آج ہمیں علم ہی نہیں ہے کسی بھی چیز کا۔ آج ہماری نمازیں دیکھو، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے غم کی بات ہے۔ میں آپ کو دعا بتاتا ہوں، لیکن دعا سے پہلے ہماری چند جو خصوصی خاص مین چیزیں ہیں، ہمیں ان کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ عمر دیکھو، اللہ کی قسم مسلمانوں، عمر دیکھو اپنی، کیا نماز ہماری یاد ہے؟ ہمیں سجدے میں کیا کہنا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں پتہ ہے؟ کیا تسبیح پڑھنی ہے سجدے میں ہمیں پتہ ہے؟ ہمیں شرم آنی چاہیے اگر ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمیں پتہ بھی ہے تو بڑے غلط طریقے سے پتہ ہے۔ رکوع میں کیا پڑھنا ہے ہمیں پتہ ہے؟ قوما میں ہم کھڑے ہیں تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ ہم رکوع سے اٹھے پھر ہمیں کیا پڑھنا ہے پتہ ہے؟ ہم رکوع میں ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ ہم قیام میں کھڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا پڑھنا ہے؟ ہمیں نماز یاد نہیں ہے، ہمیں نماز کی پتہ نہیں ہے۔ ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ ہم ایک اچھے خاصے ایک مضبوط سمجھدار انسان بن گئے ہیں، مضبوط ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے اوپر لے رکھا ہے، سمجھدار ہیں کہ آج ہم شادی شدہ بھی ہیں، ہمارے بیوی بچے بھی ہیں، آج ہم اچھے خاصے انسان، لوگوں کے سامنے ہماری اچھی ویلیو بنی ہوئی ہے، آج ہم سمجھدار بھی ہیں۔ لیکن افسوس افسوس، ہم اپنے دین میں کمزور ہو گئے، ہم نے اپنے دین کو کمزور کر لیا۔ آج ہمیں اس کی خبر نہ رہی کہ ہم نے اپنے دین کو کتنا ہلکے میں لے کر اپنے ایمان کو کتنا کمزور کر لیا ہے۔ آج ہمیں اس کی خبر نہ ہے بالکل بھی۔ نماز یاد نہیں ہے، رکوع سجدے کی تسبیح یاد نہیں ہے، قوما میں کیا پڑھنا ہے یہ یاد نہیں ہے۔ اگر آپ کے یاد نہیں ہے تو میرے بھائیو نماز یاد کرو، اللہ کے قریب آؤ، نبی کی سنتوں کو اپناؤ۔ میرے اللہ کی قسم، اس دنیا میں کامیابی نہیں ہے، اس دنیا میں سکون نہیں ہے، اس دنیا میں راحت نہیں ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، یہاں سب کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، اور اللہ کی قسم مجھے بھی اور تمہیں بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہمیں پتہ ہو ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمیں پتہ ہو ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ نہ نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، نہ دعا مانگنے کا طریقہ آتا ہے، نہ ہمیں کسی چیز کا علم ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، دیکھو بھائی دیکھو، میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، میں اللہ سے بڑی محبت رکھنے والا ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں 5 وقت نماز کا پابند ہوں، لیکن نماز یاد نہیں ہے۔ وتر میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اس کی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ ہمیں کب کیا کس نماز میں کیا پڑھنا ہے، کس نماز میں کس طرح کی صورتیں پڑھنی ہیں، ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں غم ہونا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے کہ آج ہم غور کریں، آج ہم بیوی بچے والے ہو گئے، آج ہم جوان ہو گئے، آج ہم سمجھدار ہو گئے، آج ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ذمہ داریوں کو سمجھنے لگے ہیں، لیکن آج ہمیں اس چیز کا افسوس ہے، رنج و غم ہے کہ آج ہم اتنے بڑے تو ہو گئے، لیکن آج ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ فرض نماز کتنی ہیں، ہمارے اوپر فرض نماز کتنی ہے، کس نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں، کتنی رکعت ہمیں پڑھنی چاہیے اور ہم کتنی پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وتر کس نماز میں ہے، وتر کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ آج ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جمعہ میں کتنی نماز ہے۔ آج ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کون کون سی صورت، کس کے بعد کون سی صورت پڑھنی چاہیے، ہمیں کس طرح کیا کرنا چاہیے، ہمیں خبر نہیں ہے کسی بھی بات کی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم افسوس ہے، افسوس ہے، آج ہمیں نماز کے بارے میں خبر نہیں ہے۔ میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں میرے بھائیو، اس بات کے بارے میں یاد رکھنا، اس بات کے بارے میں یاد رکھنا، سب سے پہلے
آپ جب نماز پڑھتے ہو تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا کرو. سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الحمد کی صورت، اور اس کے بعد کم سے کم آپ 10 صورتیں یاد کر لو. 10 صورتیں یاد کر لو. الم ترى تک 10 صورتیں ہیں. قل اعوذ برب الناس سے الم ترى تک 10 صورتیں ہیں. کون سی مشکل ہے؟ یاد تو کرو تم. 8 یاد کر لو، 4 یاد کر لو، کم سے کم 4 کل ہی یاد کر لو. وقت دو گے تو تم سب کچھ کر سکتے ہو. تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، ورنہ تیرے کرنے کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو نے بڑے بڑے کاموں کو حل کر دیے، بڑے بڑے مسئلوں کو حل کر دیے. بڑی جو ایسا لگتا تھا یہ کوئی نہیں کر پاگا، اس مسئلے کو تو نے حل کر دیا. تو صورت یاد نہیں کر سکتا؟ میرے بھائی، نماز ہم پر فرض ہے. اللہ کا حکم ہے. جس کو ہم اپنا معبود کہتے ہیں وہ ہم سے پوچھے گا، وہ ہم اپنے سامنے کھڑا کر کے ہم سے کہے گا. ہاں، نماز کا سوال کرے گا. اور اللہ کی قسم ہم نے پڑھی ہوں گی، ادا کری ہوئیں گی تو ہمیں اس کا اجر ملے گا، اور چھوڑی ہوئیں گی تو اس کا گناہ بھی ملے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمیں پتہ ہونی چاہیے نماز پڑھنے کے بارے میں کہ ہمیں نماز میں کیا پڑھنی ہے. کم سے کم سورہ فاتحہ 4 کل یاد کرو. التحیات یاد کرو. پھر جو التحیات کے بعد درود شریف پڑھی جاتی ہے، سورہ ما، سورہ ربنا جو پڑھی جاتی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پھر اللہم بارک علی محمد. پھر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. پھر ربنا آتنا فی الدنیا. یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے. کم سے کم اپنی نماز تو پکی کرو تاکہ ہم مسلمان ہیں فخر سے کہیں، فخر سے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں نماز پتہ ہے کس میں کتنی رکعتیں. آج ہماری اولاد کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس نماز میں کتنی رکعتیں، کتنی نماز فرض ہیں. حالانکہ 10ویں 12ویں 8 7ویں کلاس میں اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان کو یہ علم ہے ہی نہیں، ان کو پتہ ہے ہی نہیں. ان کی نماز کمپلیٹ نہ ہے، اور 30 40 50 60 سال دیکھو تمہاری ہو گئی ہیں. تم کتنے سال کے ہو گے، تمہاری نماز یاد نہیں ہے. ہمیں افسوس ہونا چاہیے. موت کا کس کو پتہ ہے کب آ جائے؟ ہمیں نماز پوری ہونی چاہیے. ہم رکوع میں ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے رکوع میں. جب گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے جاتے ہیں، جھکتے ہیں، تب ہمیں پڑھنا چاہیے سبحان ربی العظیم اچھے طریقے سے. یہ الٹی سیدھی نہیں. آج کل لوگ بہت غلط بھی پڑھتے ہیں. ہمیں اپنے امام کو سنانا چاہیے، دوسروں سے پوچھنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ دیکھو کیا میں صحیح پڑھتا ہوں. امام صاحب دیکھنا ذرا میں کیا صحیح پڑھتا ہوں. اپنے بڑوں کو بتاؤ، اپنے ساتھوں سے پوچھو کہ دیکھو تو صحیح میری یہ صحیح ہے یا نہ ہے. اللہ کی قسم اس میں شرم نہیں ہے. ہم اللہ سے کہنا تو کچھ اور چاہتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ الٹی سیدھی بات کر رہے ہیں، طرز میں بیکار کر رہے ہیں، طرز میں الٹے سیدھے کر رہے ہیں. ہم اللہ کی تعریف کی بجائے اللہ سے لڑائی کر رہے ہیں، جنگ کا اعلان کر رہے ہیں الٹے سیدھے الفاظ کہہ کر، اور ہمیں خبر بھی نہیں ہے. ہم سجدے رکوع کر رہے ہیں. دیکھو تو صحیح ہمیں نمازوں کے کیا حال ہیں. رکوع میں سبحان ربی العظیم. سجدے میں جائیں جب سر زمین پر رکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو ہمیں پڑھنا چاہیے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. ہر رکعت میں 3 مرتبہ ضرور پڑھا کریں. 3 مرتبہ. کسی کو دیکھو 2 پڑھ رہا ہے، کسی کو دیکھو 4 پڑھ رہا ہے، کوئی 5 پڑھ رہا ہے، کوئی 7 پڑھ رہا ہے، کوئی 11 پڑھ رہا ہے. اللہ کے بندو 3 اطمینان سے پڑھو، اطمینان سے. سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم. اطمینان کے ساتھ 3 پڑھ لو، بہتر ہے. سکون کے ساتھ. ہماری نماز یاد ہونی چاہیے، ہمیں نماز کی خبر ہونی چاہیے. ہمیں پتہ بھی تو ہو کہ ہم مسلمان ہیں، کس نماز میں کتنی رکعت ہیں، ہمارا کلمہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اللہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں پتہ بھی تو ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس نماز کوے کی طرح ٹھونگے مارے جا رہے ہیں. اور کیا ہوا؟ اس نماز کو کل ہمارے منہ پہ مار دیا گیا. لے جاؤ یہ نماز ہوتی ہیں، نماز ایسے ہوتی ہیں. تم نے نمازوں کا مذاق اڑا دیا، تم نے نمازوں کا مذاق اڑایا ہے. نماز کوے کی طرح ٹھونگے مارنا، دھڑا دھڑ سجدے ہو رہے ہیں، رکوع ہو رہے ہیں، نماز ختم ہو رہی ہے. 2 منٹ کے اندر سنت، نفل، فرض سب کھنچ رہے ہیں. اللہ کا بندو نماز سکون سے پڑھو، سکون سے. دیکھو تو صحیح تم کس کے سامنے کھڑے ہو. دیکھو تو صحیح تم کس سے کیا بات کر رہے ہو. تم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہو. تمہارا معبود تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کی تعریف بیان کر رہے ہو.
حالانکہ اس میں تو دل لگنا چاہیے تھا. ہمیں کہاں کی جلدی ہوتی ہے، ہم بھگے جاتے ہیں. کہاں کی جلدی ہوتی ہے؟ ہماری نمازیں درست نہیں ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ پتہ نہیں ہے، ہمیں اسلام میں کیا رول ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، اللہ کے حکم کیا ہمیں خبر ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بیوی بچے والے ہو گئے، اسلام کے بارے میں خبر ہی نہیں ہے. کیسے مسلمانوں؟ شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے. ایک غیر ایمان والا جو اللہ کو نہ مانتا ہے اس کو خبر نہیں ہے، اور تو ایمان والا ہوتے ساتھ اللہ کو ماننے والا، تجھے بھی خبر نہیں ہے، تجھے بھی اس چیز کی خبر نہیں ہے. وہ تو غیر ایمان والا ہے، وہ تو جھٹلاتا ہے اپنے مالک کو، اللہ تعالیٰ کو. تم تو مانتے ہو، تم کیوں جھٹلاتے ہو؟ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے، جھٹلاتا ہے. تم بھی نماز نہیں پڑھتے ہو، تم تو اللہ کو مانتے ہو، تم کیوں اس کے جیسے کام کر رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے، ہمیں غیرت آنی چاہیے. ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. وہ نماز چھوڑ رہا ہے، ہم بھی نماز چھوڑ رہے ہیں. وہ رمضان نہیں رکھتا ہے، ہم بھی رمضان چھوڑ رہے ہیں. وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتا ہے، ہم بھی غیروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، کسی اور کو سجدہ کر رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، کسی اور کو اپنا معبود بنا رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس کو اپنا معبود بنا رہے ہیں؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ کیسے ہوا؟ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہماری نمازیں کیوں قضا ہو رہی ہیں؟ ہم کسی اور کے آگے ہاتھ کیوں پھیلانے لگے؟ ہمارا عقیدہ، ہمارا یقین کسی اور سے کیوں ہوا؟ ہمارا بھروسہ کوئی اور کیوں بنا؟ ہم نے غیر اللہ کے طریقے کیوں اپنائے؟ کیونکہ ہم نے اپنے دین کو وہ نہیں سمجھا جو ہمیں سمجھنا تھا. ہم نے اہمیت نہیں دی، ہم نے نہیں سیکھا، ہم نے نہیں جانا، ہم نے اپنے دین پر، اپنے ایمان پر یقین نہیں رکھا. ہم نے اپنے کلمے کی محنت کو چھوڑ دیا، اپنے کلمے پر یقین نہیں کیا، ہم اللہ سے دور ہو گئے. تو ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ ہمیں اس کی خبر ہی نہ رہی کہ ہم کب ایمان سے غیر ایمان والے ہو گئے، کب ہمارے ایمان ہم سے علیحدہ ہو گئے، جدا ہو گئے، کب ہم اللہ کے نافرمانوں میں آ گئے، کب ہماری گنتی شرکسیوں میں ہو گئی، باغیوں میں ہو گئی، اللہ کے نافرمانوں میں ہو گئی. ہمیں خبر ہی نہ رہی، خبر ہی نہ ہوئی. ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر بیٹھے رہے. ہم کب اپنے ایمان سے خارج ہو گئے ہمیں پتہ ہی نہیں لگی. آج ہمارے کام دیکھو، ہماری حرکت دیکھو. آج ہمیں نماز کے کوئی طریقے پتہ نہیں ہیں، دعا کے طریقے کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے، کیا نہیں مانگنا چاہیے. ہمیں اپنے کاموں کس طرح جاننا تھا، کس طرح پہچاننا تھا، ہم نے ان کو اہمیت نہیں دی. آج ہم نے دنیا کو اہمیت دی، آج ہم نے دنیا کو بڑا سمجھا، آج ہم نے اپنا یقین کسی اور سے رکھ لیا، کسی اور سے منا لیا، تو پھر ایمان تو کمزور ہوگا ہی. آج مختصر وقت اللہ کو دیتے ہیں تو وہی کوے کی طرح ٹھونگے مارتے ہیں، اور نماز کی پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں کیا نہیں پڑھتے ہیں. اور دیکھو ہماری عمر کتنی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں نماز نہیں آتی ہے، دعا مانگنا نہیں آتا ہے. ہمیں آتا کیا ہے پھر دین کے بارے میں؟ ہمیں اللہ کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، اللہ کے بارے میں ہمیں کوئی بات پتہ نہیں ہے. اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے. ہمیں غیرت آتی ہے ان باتوں کو کرتے میں بھی. ہمیں غم ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے، یہ نسل کس طرف دوڑ رہی ہے. جب ماں باپ کا یہ حال ہے تو اولاد کہاں سے تربیت پائے گی؟ اولاد کی تربیت کون کرے گا؟ آج ہمیں اللہ کے بارے میں نالج نہیں ہے، اللہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے، نبی کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، نبی کے بارے میں پتہ نہیں ہے، نبی نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے، کس طرح کے ہمیں کام بتائے ہیں، کس طرح ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. آج ہمیں خبر نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے اس پر غور ہی نہیں دیا. دیکھو تو صحیح. اور ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. تھوڑا وقت اللہ کو دیتے ہیں تو دعا کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ ہمارے کاروبار چلا دے، یا اللہ ہماری کمائی میں برکت کر دے، یا اللہ ہماری بیماریوں کو دور کر دے، ہمارے گھر کی بلاؤں کو دور کر دے، گھر کی پریشانی کو دور کر دے، یا اللہ ہمیں بہت مال دے، یا اللہ ہمیں گھر مکان دے، یا اللہ ہمیں یہ دے، یا اللہ ہمیں وہ دے، یا اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے، یا اللہ ہمیں ایسے کر دے، ویسے کر دے، یہ کر دے، وہ کر دے، یہ ہمارا کام بنا دے، وہ ہمارا کام بنا دے. اللہ سے بس یہی کہتے رہتے ہیں، ہمیں خبر نہیں ہے کیا کہنا ہے، ہم کیا مانگ رہے، کیا ہمارے لیے بہتر ہے، ہمیں یہی پتہ نہیں ہے. ہمیں اللہ سے مانگنی تھی، یا اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کر، دنیا میں بھی کامیاب کر اور آخرت میں بھی کامیاب کر. ہمیں دنیا کی تو کامیابی چل جائے گی، یہاں ناکامیابی چل جائے گی. انسان یہاں کامیاب ہے تو بھی اس کا وقت گزر جائے گا، ناکام ہے تو بھی اس کا وقت گزر جائے گا. لیکن ہمیں اللہ سے دنیا کے ساتھ وہاں کی بھی کامیابی مانگنی تھی. ہم کہتے ہیں یا اللہ ہماری دنیا بنا دے، یا اللہ ہماری دنیا بنا دے. اللہ کے بندے تو مانگ کس سے رہا ہے؟ اللہ سے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو آخرت بھی مانگ. یا اللہ دنیا بھی بنا اور آخرت بھی بنا، یا اللہ میری دنیا بھی بنا دے اور آخرت بھی بنا دے. اللہ سے کہو
مانگو، اللہ ساری دنیا کو اگر سب کچھ دے تو ساری دنیا ایک جگہ اکٹھی ہو کر بیٹھے اور سب اپنی اپنی لینگویج میں، اپنے اپنے الفاظوں میں، اپنی اپنی بھاشاؤں میں ہر چیز کی اپنی اللہ سے خواہش رکھیں، اللہ سے مانگیں، اور اللہ سب کی خواہش پوری کر دے، سب کو وہ عطا کر دے جو ان کی خواہش ہے، تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ آگی، اتنی بھی کمی نہ آگی کہ جتنی سمندر میں سوئی بھگو کر باہر نکالی جاتی ہے اور اس میں پانی کی کمی آتی ہے، اتنی بھی کمی نہ آگی۔ سمجھتے ہو؟ تو ہم اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے بھی کہا ہے کہ تم ان الفاظوں میں دعا کرو، یعنی اللہ سے ان الفاظوں میں مانگو۔ سمجھتے ہو؟ بڑے چند الفاظ ہیں، آپ چاہو تو یاد بھی کر سکتے ہو۔ اللہ سے یہ بھی کہا کرو، یہ بھی کہا کرو، اور میں آپ کو کچھ چند باتیں بتاتا ہوں جو آپ اللہ سے یہ بھی کہا کریں۔ آپ اللہ سے کہیں، یا اللہ تو ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرما، ہماری دنیا بھی بنا اور آخرت بھی بنا۔ اور اللہ سے کہیں، یا اللہ تو میرے علم کو بڑھا، میرے علم کو بڑھا، یا اللہ میرے علم کو بڑھا دے۔ اللہ سے مانگیں، دنیا کی کامیابی بھی مانگیں، جو آپ کو پتہ ہے خوب اللہ سے کہیں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی، اپنی بہنوں کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی، دوستوں کے لیے بھی، اور تمام ایمان والوں کے لیے جو اللہ کے کام کو کر رہے ہیں، جو اللہ کے راستوں میں نکلے ہوئے ہیں، جو اللہ کے راستوں میں چل رہے ہیں، سب کے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ کے بندو تھوڑا وقت اللہ کو دیا کریں تھوڑا وقت اللہ کو، اللہ سے مانگا کریں، تبھی اللہ کی قسم ہمارے ایمان بنیں گے، تبھی ہمیں اللہ سے مانگنے کے طریقے پتہ چلیں گے۔ اللہ سے مانگنے میں دیکھو کتنا لطف آئے گا، کتنا مزہ آئے گا، اور اللہ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب کرے۔ ہماری دعا تو انشاءاللہ اللہ قبول کرتا ہے، ضرور کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جب بندہ یوں کہہ دیتا ہے کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ جس کا یقین ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ تو میری دعائیں قبول نہیں کرتا ہے، تم ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہنا، اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا، اور وہ قبول کرنے والا ہے۔ بس یہ صبر رکھنا کہ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ فی الحال تمہارے لیے مناسب نہ ہو، تمہارے لیے ٹھیک نہ ہو سکتا ہے تم بہتر مانگ رہے ہو، لیکن تمہارا رب تمہیں بہترین چیز سے نوازنا چاہتا ہو، تمہیں بہترین دینا چاہتا ہو۔ جس کی دنیا میں دعائیں قبول نہ ہوئیں، اور اللہ کی قسم جب کل اللہ تعالیٰ اس کو ان دعاؤں کا بدلہ دے گا تو انسان یہ گمان کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو کبھی دعا مانگنا نہ چھوڑنا، کبھی نہ چھوڑنا، اور کبھی یہ نہ کہنا کہ میری تو دعا ہی قبول نہ ہوتی ہے، کبھی نہ کہنا۔ میں آپ کو ایک بات اور بتاتے چلوں کہ دعا دیکھو انسانی کس طرح قبول ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے انسان کی دعا اس طرح قبول ہوتی ہیں کہ آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہاں بھائی میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پہ اتنی ساری دعا قبول ہوتی ہیں جو کہ انسانوں کو پتہ بھی ہیں۔ جو آپ میری بات سن رہے ہیں آپ کی بھی کافی دعا قبول ہوئی ہیں، لیکن انسان کیا ہوتا ہے؟ انسان حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، انسان شکر ادا کرنے کی بجائے اور فرمائش رکھ دیتا ہے۔ اگر انسان نے یوں کہہ دیا کہ کاش مجھے، میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر انسان نے یوں کہہ دیا کہ کاش مجھے 1000 روپے راستے میں چلتے ہوئے پا جائیں، اور اللہ نے سنی 1000 پا گئے، تو وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا، اس کا سب سے پہلے جملہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ کاش 1,00,000 کہہ دیتا، کاش کچھ اور مانگ لیتا، کاش اتنے کہہ دیتا۔ پہلا جملہ دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرنے سے گیا، کاش یہ مانگ لیتا۔ اب انسان سوچتا ہے کہ بھائی آج تو یہ کھانے کا من کر رہا ہے کہ گھر پہ بریانی بنی ہو، مرغا بنا ہو، ڈالا سالن بنا ہو، والا سالن بنا ہو، یعنی وہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ یار آج تو کباب مل جائیں۔ میں اپنے پاس سے بتاتا ہوں آپ کو، انسان سوچتا ہے کہ یار کوئی ایسی چیز مل جائے بڑھیا سی جس میں مزہ آ جائے۔ اس نے اپنے دل میں ایک چیز کا عہد کر لیا کہ کاش بریانی مل جائے آج تو، حالانکہ اس کو گمان نہیں ہے۔ اس نے گھر جا کے دیکھا بریانی گھر پہ، اللہ نے اس کی دعا قبول کری نہ کری، لیکن یہ کیا کہے گا؟ ارے یار کاش کچھ اور ہی کہہ دیتا، میں نے کیا آج تو بریانی مل جائے، مزہ آ جائے گا، اور دیکھو سبحان اللہ بریانی گھر پہ۔ تو انسان حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے۔ ہم کو چاہیے ہم اللہ کا شکر ادا ہر حال میں کریں، ہر حال میں ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔
لیکن کبھی یہ نہ کہنا، کبھی آپ کی دعاؤں میں وقت لگے کہ یار میری تو دعائیں قبول نہ ہوتی ہے، میری تو دعائیں قبول نہ ہوتی ہے، پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر کہا ہے تو اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اور کبھی اس الفاظ کو اپنی زبان پر نہ لانا۔ اللہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ اب ہمیں دعائیں کس طرح مانگنی ہیں، دعاؤں میں کیا کیا مانگنا ہے؟ ہمیں دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے جو ہماری باتیں ہیں، پہلے تو اللہ سے وہ رکھو جو تمہاری دل کی بات ہے، جو تمہارا غم ہے، جو تمہیں اللہ سے کہنا ہے، اطمینان سے وقت دو اللہ تعالیٰ کو، خصوصی وقت دو، بیٹھو ایک سائٹ، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے وقت نکالو اور اللہ سے تعلق پیدا کرو، اپنا ناطہ اللہ سے جوڑو۔ اللہ کے نبی نے بھی حضرت عائشہ سے کہا کہ ان الفاظوں میں دعا کرو۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ آپ نے اپنی دعا کی اور پھر ان الفاظوں کو بھی دہرا لو۔ کتنے پیارے، کتنے بہترین الفاظ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ان الفاظ سے دعا کرو، ان الفاظ سے دعا کرو۔ اس کا ترجمہ بتاتا ہوں، اس کا ترجمہ کیا ہے ان الفاظوں کا ترجمہ جو ہمیں یاد ہو جاوے۔ سنو اس دعا کا ترجمہ۔ آپ اس دعا کو اس طرح مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ میں آپ کو ہندی میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جو دعا بتائی حضرت عائشہ کو، اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ اس کو یاد کر لینا، لکھ لینا، یاد کر لینا بہتر طریقے سے۔ چند الفاظ اگر غور کرو جو اللہ کے نبی نے ان کو بتائی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ میں ہر قسم کی بھلائی، جلد ملنے والی اور دیر میں ملنے والی، جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا، ان تمام کو آپ سے طلب کرتا ہوں۔ پہلی، اے اللہ میں ہر قسم کی بھلائی، جلد ملنے والی اور دیر میں ملنے والی، جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا، ان تمام کو آپ سے طلب کرتا ہوں۔ اور میں ہر قسم کے شر سے جو جلد یا دیر میں آنے والا ہو، جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا، ان تمام سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں آپ سے جنت کا اور ہر اس قول یا عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے قریب کر دے، اور میں آپ سے جہنم سے اور ہر اس قول یا عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم سے قریب کر دے۔ میں آپ سے ان تمام بھلائیوں کا سوال کرتا ہوں جس کا آپ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، اور میں آپ سے ہر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جس سے آپ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ میرے حق میں فیصلہ فرمائیں گے، اس کے انجام کو میرے لیے بہتر فرمائیں۔ ان الفاظوں کو اللہ سے کہو، مانگو، اللہ کے سامنے ان باتوں کو رکھو، تب اللہ کی قسم ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سے کیا کیا کہیں، کیا کیا مانگیں۔ تب ہم اللہ کے سامنے ان باتوں کو رکھیں گے، پھر ہمارا ذہن اور کھلے گا، پھر ہمیں اور مانگنے کی صلاحیت ہوگی۔ ہمیں اللہ سے ان باتوں کو کہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا ہے، اے اللہ میں ہر قسم کی بھلائی، جلد ملنے والی اور دیر میں ملنے والی، جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا، ان تمام کو آپ سے طلب کرتا ہوں۔ اور میں ہر قسم کے شر سے جو جلد یا دیر میں آنے والا ہو، جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا، ان تمام سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ میں آپ سے جنت کا اور ہر اس قول یا عمل کا سوال کرتا ہوں جو جنت سے قریب کر دے۔ دیکھو تو صحیح کتنی امپورٹنٹ، کتنی مین کتنی خاص بات ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ان باتوں کے بارے میں۔ جنت کی طلب بھی ہے، ہر برائی سے بچاؤ کی دعا بھی ہے، اور بھلائی جو ملنے والی ہے اس کو مانگ بھی رہے ہیں، طلب بھی کر رہے ہیں، ساری چیز کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ جہنم سے حفاظت بھی کہہ دی، جنت کی طلب بھی کر دی، اللہ سے ہم نے ہر چیز کو مانگ بھی لیا، جو ہمارے مناسب اس کو منع بھی کر دیا۔ ہمیں پتہ بھی تو ہونا چاہیے مانگنے کا طریقہ، کہ مانگنے کا طریقہ کیا ہے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس انداز میں ان باتوں میں دعا مانگا کرو، اور اس بات کو لکھ لینا اگر آپ کو یاد نہ ہو۔ بڑی سمپل سی بات ہے، بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ مانگنے کا طریقہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، اگر آپ کو نماز یاد نہیں ہے تو نماز یاد کریں، دعا مانگنا سیکھیں کہ اللہ سے کس طرح مانگیں۔ یہ رٹا ہوا نہیں نکالا کرو، رٹا ہوا ہی نکل رہا، رٹا بس 1-2 سیکنڈ میں بات ختم۔ اللہ کے بندو، تم یہ اللہ سے باتیں کر رہے ہو، نعوذ باللہ یہ کوئی انسان نہیں ہے کہ تم نے اس کی کم اہمیت کو سمجھ رکھا ہے۔
اپنا وقت نکالو، اطمینان سے اللہ سے باتیں کرو، اطمینان سے اللہ سے مانگو، اپنے دل کی بات اللہ کو سناؤ، اپنے دکھ اللہ کو سناؤ۔ وہ ہر چیز کو کرنے والا ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، وہی دعا قبول کرنے والا ہے۔ تم مانگو تو صحیح، اللہ کو بتاؤ تو صحیح، جتاؤ تو صحیح، تم اللہ کی طرف آؤ تو صحیح۔